يا رب العالمين يا رب اما بعد العالمين. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ العصب یصب اللہ فیہ الرحمت علی عبادہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر رحمت کو انڈیل دیتا ہے۔ عزیزان محترم، گرامی قدر، رجب کی فضیلت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اور اس میں ایک بڑا ہی مشہور و معروف اور بہت ہی زیادہ مجرب اور پر اثر عمل ہے، جس کو عمل ام داود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ مناجات کو، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے تمام شیاطین انس و جن، ظالم اور ان کے ظلموں سے بچنے کے لیے انتہائی مؤثر عمل ہے۔ بہت زیادہ علماء اکرام نے، اولیاء اللہ نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنی کتاب زاد المعاد میں اس کو لکھا ہے، سید ابن طاووس نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، شیخ صدوق علیہ رحمٰن اس کے بارے میں بہت زیادہ بتایا، اور ہمارے اکثر علماء، اولیاء اللہ عرفاء اس عمل کو ضرور انجام دیتے تھے۔ اس عمل کو عمل ام داود کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ام داود، ان کا اصل نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی رضائی ماں تھی، اور داود ان کا بیٹا تھا جو کہ امام صادق علیہ السلام کا رضائی بھائی تھا، اور یہ امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے ان کی نواسی لگتی تھیں۔ تو ہوا اس طرح سے کہ واقعہ کربلا کے بعد جس طرح مختلف قیام ہونے لگ پڑے، کہ اس واقعے کے بعد جب مسلمانوں میں کچھ بیداری شعور آیا ظالم حکومتوں کے خلاف قیام کرنے کا، تو اس میں سے بعض قیام بھی ہوئے۔ تو جب وہ قیام ہوتے تھے تو اس وقت کی جو ظالم حکومت ہوتی تھی، وہ اس قیام کو کچلنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی تھی۔ تو اسی طرح ایک قیام ایسا ہوا کہ جو مدینہ میں ہوا اس وقت کے عباسی خلیفہ کے خلاف۔ عباسی خلیفہ اس وقت تھا منصور دوانقی۔ اس نے اس قیام کو کچلنے کی خاطر بغداد سے فوج بھیجی مدینہ کی طرف۔ تو ان قیام کرنے والوں میں سے ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کے فرزند بھی ہوتے تھے، ائمہ کو ماننے والے محبین بھی ان قیاموں میں ہوتے تھے۔ تو اسی قیام میں یہ داود بھی تھا، جس کی ماں کا نام ہے ام داود۔ اصل نام آپ کو میں نے بتایا، ان کا نام تھا فاطمہ بنت عبداللہ، لیکن ان کا بیٹا تھا داود۔ اس بیٹے کی وجہ سے ان کی یہ کنیت مشہور ہوگی تو ام داود، اس لیے اس کو عمل ام داود کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اس عمل کا۔ تو وہ جب منصور ملعون نے اپنا لشکر بھیجا مدینہ کی طرف، تو اس وقت جب فوج لڑی تو اس میں بہت زیادہ جو ائمہ کے فرزند تھے وہ شہید ہوئے، بہت سارے جو ہیں ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا بغداد کی طرف۔ جب بغداد میں یہ قیدی بنا کر لے جاتے تھے تو ایسے زندان میں ان کو ڈال دیتے تھے کہ جو زندان انتہائی گہرائی میں ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ عمیق، تاریک اور انتہائی عبرتناک قسم کا زندان ہوتا تھا، کہ اس زندان میں جانے کا مطلب یہی سمجھا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی اس زندان میں چلا جائے گا اس کا بچ کر زندہ واپس آ جانا بہت مشکل ہوتا تھا، اور اگر اس زندان میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو یہ قیدیوں کو تکلیف دینے کے لیے اس کی لاش کو جلدی اٹھاتے نہیں تھے تاکہ بدبو پھیلے اور دوسرے قیدیوں کو اس سے تکلیف ہو۔
تو داود جو ہیں ان کو اپنے بیٹے کے بارے میں بھی مختلف خبریں ملتی رہتی تھی، کیونکہ اس نے جو قیام کیا وہ بغداد سے فوج آئی اور ان کو اسیر کر کے ادھر بغداد لے گئی، تو پوچھتی تھیں اپنے بیٹے کے بارے میں، تو کوئی کہہ دیتا تھا کہ وہ مر گیا ہے، کوئی کہہ دیتا تھا کہ زندان انتہائی تکلیف دہ زندان میں ہے، کہ ایسے زندان سے بچ کر باہر آ جانا زندہ بڑا مشکل ہے۔ تو ایک ماں تھی، تو ماں کو اس طرح کی جب مختلف خبریں ملتی تھیں تو تڑپ جاتی تھیں، بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی، اور انتہائی نیک سیرت، با معرفت اور اہل علم خاتون تھیں۔ ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام کی عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس گئیں، ان کا حال احوال پوچھا اور اس کے بعد ایک سائیڈ پر بیٹھ گئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ اے داود، اپنے بیٹے داود کی خبر سنا، وہ کیسا ہے؟ تو ماں تھی، جب یہ سنا تو زار و قطار رونے لگ پڑیں، بہت زیادہ گریہ کیا اور سارا واقعہ بتا دیا کہ یا ابن رسول اللہ، اس طرح لوگ آ کر مختلف خبریں مجھے دیتے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایک روحی عذاب میں مبتلا ہوں، بہت زیادہ دعائیں بھی کی ہیں، بہت زیادہ توسل بھی کیا ہے، لیکن میرا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے داود، تم دعائے استفتاح سے کیوں غافل ہو؟ آیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، بہشت اس کے لیے سجا دی جاتی ہے، اور اے داود، اگر سارے انس و جن بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، کوئی بھی ظالم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اس دعا کو پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دعا پڑھنے والا وہ نا امیدی اور مایوسی سے نکل آتا ہے۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، کیونکہ اہل علم تھیں، با معرفت خاتون تھیں، کہتی ہیں یا ابن رسول اللہ، میں نے کافی ساری دعائیں پڑھی ہیں، میں جانتی بھی ہوں، لیکن اس دعا کا مجھے نہیں علم۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی آپ کو تعلیم دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں بھی، اور مجھے اس کے بارے میں ترکیب بھی بتائیں کہ اس عمل کو، اس دعا کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور عزیزان محترم، آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو اس وقت آیت اللہ بہجت نجف میں تھے، پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت کے جو مرجع تھے اور ان کے استاد بھی تھے، آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، وہ بہت زیادہ بزرگ تھے، عمر رسیدہ تھے، اولیاء الہی میں سے کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے، عارف تھے، اور بہت زیادہ مصروف بھی ہوتے تھے، درس و تدریس کے معاملے میں بھی، لوگوں کے سوالات جوابات وغیرہ دینے کے سلسلے میں بھی کافی ان کا وقت لگتا تھا۔ لیکن آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اس بزرگی کے عالم میں، اس مشغولیت اور مصروفیت کے باوجود 13، 14، 15 رجب کو مسجد کوفہ میں جا کر بیٹھتے تھے اعتکاف کے لیے، اور پھر یہ عمل کرتے تھے، اور انتہائی بزرگی کے عالم میں بھی، جب بہت زیادہ بزرگ بھی تھے اور وقت بھی ان کا بہت زیادہ پر تھا، یعنی بہت زیادہ مصروف تھے، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ اس عمل کو کبھی انہوں نے ترک نہیں کیا۔ اب جب بی بی داود امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ مجھے بتائیے کہ اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے داود، آپ نے یہ ماہ مبارک رجب، اس وقت امام فرما رہے تھے کہ آنے والا ہے، ماہ رجب جو کہ خدا کا ایک انتہائی بافضیلت اور توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، یہ جب آئے تو اس ماہ رجب کی 13، 14 اور 15 کو آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلا کام، اس عمل کی جو پہلی شرط ہے، سب سے پہلے یہ کہ آپ نے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا ہے، اور جب 15 کا دن آئے تو قریب زوال آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے نماز ظہر و عصر کو انتہائی سکون، اطمینان اور حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ
ان نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کر ہی بیٹھنا ہے، اور آپ نے 100 دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، اور 100 دفعہ آپ نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ صورتیں پڑھ چکے ہیں، 100 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ قل هو اللہ احد، 10 دفعہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد قرآن کی پھر کچھ صورتیں ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ان میں سے ایک سورہ انعام، پھر سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ حامیم سجدہ، سورہ غسق، سورہ دخان، سورہ فتح، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ نون، سورہ انشقاق، اور اس کے بعد آخر تک قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اور عمل کرنے سے پہلے، ہر عمل کوئی بھی ہو، اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے۔ یہ شرط عمل میں سے ہے۔ اکثر کہتے ہیں نا بہت زیادہ اعمال کرتے ہیں وہ بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بعض شرائط ہیں وہ ہم میں نہیں ہوتی۔ اہلیت ہونی چاہیے کہ توبہ کرے، توجہ کے ساتھ پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان غلط کام بھی کرتا اور ساتھ کہے کہ میں نے عمل بھی انجام دینا ہے۔ نہ، ایک تو وہ معصیت جو کرتا ہے اس سے توبہ کرے، خدایا آئندہ نہیں کروں گا، پھر اس عمل کو جو ہے وہ انجام دے۔ داود کہتی ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ عمل دیا، مجھے اس کا طریقہ کار بتایا، اور عزیزان محترم آپ کو اگر ادھر سے کسی عمل میں کسی شرط کی سمجھ نہ آئے تو مفاتیح الجنان تو صاحب کے گھروں میں ہوگی، اس میں سے آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ صورتوں کی ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں بھی ان چیزوں کو ڈال دوں۔ تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئیں جب امام نے یہ عمل بتایا اور کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے یہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ کی اللہ دعا قبول فرمائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ مولا نے جس طرح مجھے ترتیب بتائی، میں نے غسل کیا 15 رجب کو، پھر یعنی پہلے تو 3 روزے رکھے، 13، 14، 15 رجب، اس کے بعد 15 رجب کو میں نے زوال کے قریب غسل کیا۔ اس کے بعد پھر جب ظہر کا وقت ہو گیا تو وضو وغیرہ کر کے میں نے ظہرین کو انتہائی خضوع خشوع کے ساتھ پڑھا۔ اس کے بعد 100 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ پھر قل هو اللہ احد، اور 10 دفعہ آیت الکرسی، اور پھر یہ جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد دعائے استفتاح وہ جو ہے وہ میں نے کہتی ہیں پڑھنا شروع کی، وہ بھی قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے۔ جب وہ پڑھنا شروع کی اور جب عمل کو مکمل کر لیا تو وہ کہتی ہیں کیونکہ تھک چکی تھی اور اسی تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی۔ جب مجھے نیند آئی تو تقریباً نصف شب کے وقت عالم رویا میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے ارد گرد ملائکہ ہیں اور 7 انبیاء بھی ہیں۔ میرے قریب آ کر کہتے ہیں کہ اے داود تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں، یہ جو تو نے دعا پڑھی ہے تمہاری دعا کی وجہ سے ان ملائکہ نے بھی اور ان انبیاء نے بھی خدا کے حضور تمہاری شفاعت کی ہے، بہت جلد تم اپنے بیٹے سے ملو گی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں اسی حالت خواب میں تھی تو اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں ایک دم جاگ گئی اور میں نے بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کیا اور میں انتظار کرنے لگ پڑی۔ اب وہ کہتی ہیں کہ دن نہ گزرے تھے کہ اچانک میرے گھر دستک ہوئی، میرے گھر میں دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا داود میرے سامنے کھڑا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ جس وقت یہ میں نے عمل کیا اس وقت سے لے کر بغداد سے مدینے تک جتنے دنوں کا صرف فاصلہ بنتا ہے وہی دن گزرے ہوں گے، وَإِلَّا جس دن یہ عمل کیا تھا اسی دن میرے بیٹے کو منصور ملعون نے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا میں نے تمہارے بارے میں عجیب و غریب خبریں بھی سنتی رہی تھی کہ تم انتہائی سخت قسم کے قید خانے میں ہو کہ جہاں سے بچنے کی کوئی امید نہیں، تمہیں کیسے اس نے رہا کیا؟ تو وہ ان کا بیٹا داود کہتا ہے کہ اے مادر گرامی، 15 رجب کو میں نے نصف شب کے وقت عالم رویا میں ایک حقیقی خواب دیکھا
کہ زمین ساری کی ساری سمٹ کر ایک نقطے کی جگہ پر اکٹھی ہو گئی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہاں آپ پر خدا کی عبادت کر رہی ہیں، اور اس عبادت کے دوران میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس رسول خدا، ملائکہ اور انبیاء آئے ہیں، اور رسول خدا آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جلد ہی تمہارا بیٹا آزاد ہونے والا ہے۔ میں بھی اچانک اٹھ گیا کہ یہ کیسا خواب ہے، تو مجھے صبح کے وقت بعد میں، بلکہ نہ کہتے ہیں کہ وہی نصف شب جو تھی، اسی وقت مجھے ایک دربان آ گیا، دروغہ آ گیا جو سپاہی تھا منصور دوانکی کا۔ اس نے آ کر یہ کہا کہ داؤد تم جلدی سے اٹھو، تمہیں منصور نے بلایا ہے۔ جب میں منصور کے پاس آدھی رات کے وقت گیا، آدھی رات کو اس نے مجھے بلا لیا، آدھی رات کے وقت جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ لو 10,000 درہم چاندی کے سکے، اور تم یہاں سے فوراً اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ میں ادھر سے واپس آ گیا۔ اب یہ ماں بیٹا دونوں بہت زیادہ خوش بھی تھے کہ خدا نے ہماری دعا کو سن لیا۔ اس کے بعد اسی خوشی کے عالم میں شکریہ ادا کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے۔ جب امام صادق علیہ السلام کے پاس یہ دونوں ماں بیٹا آئے اور ان کا شکریہ ادا کیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے داؤد سے کہا کہ جس رات تم نے اور تمہاری ماں نے خواب دیکھا تھا، اسی رات منصور دوانکی ملعون نے بھی خواب دیکھا تھا۔ آیا تمہیں پتہ ہے؟ آیا اس نے کچھ بتایا ہے؟ کہا کہ یا ابن رسول اللہ، نہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، آپ بتائیے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات اس نے مولا علی کو خواب میں دیکھا، اور مولا علی اس کو تنبیہ کر کے کہہ رہے تھے کہ تم جلدی سے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، وَإِلَّا تمہیں آگ میں ہم جھونک دیں گے۔ تو وہ یہ بات سن کے اس وحشت زدگی کی وجہ سے جلدی سے ہڑبڑا کے اٹھا، اور اٹھ کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے تخت کے ایک کونے میں آگ لگی ہوئی ہے، جس سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خواب عام نہیں ہے بلکہ حقیقت رکھتا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے اس نے تمہیں بلایا اور تمہیں آزاد کر دیا۔ تو عزیزان محترم، یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن انسان اہلیت کے ساتھ، شرط و شروط کے ساتھ اگر اس کو پڑھے، یعنی وہی جو آپ کو بتایا ہے کہ انسان سب سے پہلے توبہ کرے خدا کے حضور، اور اپنے جائز اور نیک کاموں کے لیے اس عمل کو انجام دے، اور دعا کرے کہ خدا اسے ہر طرح کے شر پسند عناصر، شر انسی و جنی، ہر طرح کے شرور سے خدا اس کو اس عمل کے صدقے میں محفوظ رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔